بنی اسرائیل کے لوگ جب گناہ میں حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، جب گناہ میں حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، بہت زیادہ گناہ کرنے لگے، تو اللہ نے ایک ظالم بادشاہ بھیجا جس کا نام بخت نصر تھا۔ کیا نام تھا؟ بخت نصر۔ یہ بخت نصر بادشاہ جب آیا تو تمام لوگوں کو بڑی مار مارنے لگا، اور مار مار کر توڑ تاڑ کر ختم کرنے لگا، سب کے گھروں کو توڑنے لگا جیسا کہ آج توڑا جا رہا ہے۔ ظالم بادشاہ اللہ نے ڈال دیا اور سب کا گھر توڑ کر منہدم کر دیا، سب کا گھر گرا دیا۔ بنی اسرائیل کا پورا صوبہ، پورا کا پورا محلہ تباہ، پورا کا پورا گھر تباہ، کیونکہ ان لوگوں نے گناہ بہت کیے تھے۔ جب قوم ظلم کرنے لگتی ہے، گناہ کرنے لگتی ہے، تو اللہ ظالم بادشاہ بھیج دیتا ہے۔ ابھی مسلمان بھی بہت گناہ کر رہے ہیں تو اللہ نے بھیجا ہے، سارے محلے کو توڑ تاڑ کے جب خراب کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام، بولو سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام اس شہر میں تشریف لائے، دیکھتے کیا ہے کہ پورا شہر خراب ہے، سب کے گھر ٹوٹے پڑے ہیں۔ آپ اللہ سے کہتے ہیں انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اے اللہ تعالیٰ سب لوگ مر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، پورا محلہ تباہ ہو چکا ہے، کیوں تباہ ہوا؟ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے ظلم بہت کیا تھا، گناہ بہت کیا تھا، میں نے ظالم بادشاہ اس لیے بھیج دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، انہیں مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دراز گوشت پر سوار تھے۔ کس پر سوار تھے؟ دراز گوشت، لمبے کان والا جانور، دراز گوشت جس کو گدھا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ گدھا۔ گدھے پر سوار تھے حضرت عزیر علیہ السلام، اور کھجور ان کے پاس تھا۔ کیا تھا؟ کھانے کے لیے کھجور اور انگور کا رس ایک پیالہ تھا، ایک پیالہ انگور کا رس اور کھانے کے لیے کھجور۔ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے پاس کھجور ہے، انگور کا رس ہے، اور میرے پاس ایک جانور ہے جس کو ہم لوگ ڈنکی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کی روح قبض فرما لی۔ انہوں نے پوچھا تھا نا، عرض کیا تھا نا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی، اور وہ جب قبض ہو گئے، ان کی روح جب قبض ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ بھیجا 70 سال بعد۔ کتنے سال بعد؟ ابھی حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، وہ سو رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا، اور 70 سال کے بعد ایک شاہان فارس آتا ہے جو اس شہر کو پھر سے بنا دیتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اس شہر کو پھر سے بنا دیتا ہے، گھر بنا دیتا ہے، دوار بنا دیتا ہے، وہاں پر پھر چرند پرندہ آ جاتے ہیں، پھر لوگوں کا میلہ لگ جاتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 70 میں 30 ملاؤ گے کتنا ہوگا؟ کتنا ہوگا؟ 100 سال کے بعد اٹھے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے پوچھا عزیر تم کہاں تھے، کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے میں سو رہا تھا۔ کہا کتنے دن بعد اٹھے ہو؟ کہا ابھی تو صبح سو رہا تھا، شام کو اٹھ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں تم 100 سال بعد اٹھ رہے ہو۔ اللہ نے 100 سال سلا دیا۔ کتنے سال؟ ایک شتک، ایک صدی، 100 سال تک سوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم 100 سال سو کے اٹھے ہو؟ کہنے لگے اللہ بھی میں صبح سویا تھا۔ کہا نہیں مانتے تو اپنے گدھے کو دیکھو۔ جب گدھے کو دیکھا تو گدھا مر چکا تھا، سڑ چکا تھا، اس کی ہڈیاں چمک رہی تھی۔ اللہ نے کہا میرے قدرت کا کرشمہ اور بھی دیکھو، اپنے کھجور کو دیکھو، اپنے انگور کو دیکھو، رس کو دیکھو۔ جب آپ نے دیکھا تو انگور کا رس اسی طرح ہے، کھجور بھی اسی طرح ہے، لیکن گدھا مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں بکھر چکی ہیں۔ آپ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 100 سال سلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقین کرنا ہے تو اپنے محلے میں جا کے دیکھو۔ جب محلے میں گئے گاؤں میں اپنے، تو سکہ اکا جو چلتا تھا وہ بدل گیا تھا، نوٹ بندی ہو گئی تھی، نوٹ بدل گیا، بادشاہ دوسرا آ گیا۔ جب گاؤں میں گئے تو ان کے گھر میں ایک غلام عورت رہتی تھی جس کو باندھی کہتے ہیں لوگ، بوڑھی ہو چکی تھی۔ اپنے گھر کا اندازہ لگا کے پہنچے جہاں رہتے تھے، تو جب پہنچے تو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔
دکھائی نہیں دیتا تھا. اور حضرت عزیر علیہ السلام 40 سال کے ہی تھے. بولو سبحان اللہ. 100 سال ہو گیا سوئے ہوئے, لیکن 40 سال میں سوئے تھے تو 40 سال عمر تھی. بولو سبحان اللہ. عمر نہیں بڑھی لیکن دن گزر گئے. اپنے گھر پہنچے تو بوڑھی عورت جس کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا, حضرت عزیر علیہ السلام کو بہت مانتی تھی. اس کے پیر میں لقمہ مار گیا تھا, پیر دونوں خراب. حضرت عزیر علیہ السلام کہتے مجھے پہچانتی ہو؟ کہنے لگی نہیں. کہا تو کون؟ کہا عزیر علیہ السلام. کہا عزیر علیہ السلام کو گم ہوئے 100 سال ہو گئے, کھوئے ہوئے 100 سال ہو گئے, میں کیسے مانوں کہ تم عزیر ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں مانتی ہو تجھے منواؤں گا. کہنے لگے کیسے؟ کہا کہ تم جانتی ہو نا کہ میں کیا دعا کرتا تھا؟ بڑھیا کہتی تھی ہاں میرے حضرت عزیر علیہ السلام جب دعا فرماتے تھے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی. اگر تم عزیر علیہ السلام ہو تو دعا کرو میری آنکھیں آ جائیں. آپ نے دعا فرمائی, اس کی آنکھیں آ گئی. کہا دعا کرو میرے پیر سلامت ہو جائیں. آپ نے دعا کری, پیر سلامت ہو گئے. تو وہ چلا کر بولی کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں. میں یقین کرتی ہوں کہ آپ عزیر علیہ السلام ہیں. اب ان کا بیٹا آیا. ان کا بیٹا 118 سال کا ہو چکا تھا. اس وقت 18 سال کا تھا. اب 100 سال سو گئے تو کتنے سال کا ہو گیا؟ 118 سال کا ان کا بچہ ہو گیا. وہ آیا تو کہنے لگا آپ کون؟ کہے تیرا باپ. تیرا باپ ہوں میں؟ کہنے لگے میں نہیں مانتا. میں بوڑھا ہو جاؤں اور میرا باپ چھوٹا؟ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ پہلے باپ بوڑھا ہوتا کہ بیٹا؟ باپ بوڑھا ہوتا ہے نا. یہاں پہلے بیٹا بوڑھا ہو گیا 118 سال کا, اور باپ کتنے سال کا ہے؟ 40 سال کا. کیونکہ اللہ نے ان کو سلا دیا تھا 100 سال. یار ہم لوگ جب سوتے تو اپنے میں نہیں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ صبح اٹھا دیتا. بولے سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حضرت عزیر علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہنے لگے تو مجھے نہیں مانتا؟ کہا نہیں, میرا باپ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو تو گم ہوئے بہت زمانہ ہو گیا, بچپن کا وقت تھا میرا جب وہ گم ہوئے تھے. تو کہنے لگے کہ تو کچھ نشانی جانتا ہوں ان کے؟ کہنے لگا ہاں ایک نشانی جانتا ہوں کہ ان کے شانوں کے درمیان, کندھوں کے درمیان ایک سیاہ بالوں یعنی کالے بال کے چاند کا نشان تھا. اگر وہ نشان ہوگا تو میں مان جاؤں گا تم میرے باپ ہو. بولو سبحان اللہ. حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کپڑا وغیرہ اتارا, کہا دیکھ لے. دیکھا تو وہی ہلال پایا. حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا بولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کتنا بڑا پاک ہے, تو سب سے بڑا ہے. میرا باپ میرے سامنے کھڑا ہے. تو سب سے بڑا ہے, میرا باپ میرے سامنے کھڑا ہے. تو وہ رب کائنات جو 100 سال تک سلا سکتا ہے, گناہ کرنے والوں کو رلا سکتا ہے, تو ہم سب کو ہنسا نہیں سکتا. بولے سبحان اللہ. الحمدللہ آپ نے سنا, بڑا اچھا لگا. اب آئیے کچھ اشعار ہو جائیں, اس کے بعد صلاۃ السلام. نہیں وہ پھر بتا دیں گے انشاءاللہ العزیز. وہ بتائیں برابر, وہ معلوم ہے. چلیں